پیارے دوستو، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ آپ کی ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کی درس سننے آتی تھی، جو نہایت ہی عبادت گزار تھی، اس بیچاری کا خاوند جوانی میں ہی چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے تو شوہر مل جائے گا، لیکن میرے بچے کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اب وہ بچہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی سہارا صحیح۔ لہٰذا عظیم ماں نے یہ سوچ کر اپنے جذبات کی قربانی دی۔ وہ ماں گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی تھی۔ وہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہوتی۔ اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر کی جوانی ویران ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، وہ بچہ اپنی جوانی کی رفتار پہ گیا، شباب اور شراب کے کام میں مصروف۔ ماں اس کو سمجھاتی، لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا، یعنی وہ تو چکنا گڑھا بن گیا تھا۔ وہ اس کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر گئے۔ حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس بچے کا نیکی کی طرف کوئی رجحان نہیں تھا۔ حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے اس کے دل پر۔ بہرحال ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ ماں اسے پیار سے سمجھاتی کہ میرے بیٹے نیک بن جاؤ، تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا، لیکن وہ تو نہ مانا اور برائی کی طرف راغب رہا۔ عزیز دوستو، کئی سال برائی کی طرف لگ کر اس نوجوان نے اپنی دولت کے ساتھ ساتھ صحت بھی تباہ کر لی، اور اس کے جسم میں لا علاج بیماریاں پیدا ہو گئی۔ معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ اس میں اٹھنے بیٹھنے کی طاقت بھی نہ رہے، اور وہ نوجوان بستر پر پڑ گیا۔ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں نے پھر سمجھایا کہ بیٹا، تو نے تو اپنی زندگی خراب کر لی، اب آخرت بنا لے اور توبہ کر لے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پیارے دوستو، موت کو سامنے دیکھ کر اس نوجوان کا دل موم ہو گیا، اور اس بار ماں کے سمجھانے پر وہ نوجوان کہنے لگا کہ ماں، میں کیسے توبہ کروں؟ میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں جن کی کوئی معافی نہیں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے معافی مانگنی چاہیے۔ کہا کہ ماں، اگر میری موت ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری سے پڑھوائیے گا۔ یہ سن کر ماں حضرت کے پاس گئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہو چکے تھے اور تھکے ہوئے تھے، اور درس بھی دینا تھا، اس لیے قیلولہ کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت نے پوچھا کون؟ تو ماں بولی کہ میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ پیارے دوستو، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ یہ نوجوان پھر سے دھوکہ دے رہا ہے اور میرا وقت ضائع کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اس نوجوان پر اب تو میری بات اثر نہ کیا، تو اب کیا کرے گی؟ سوچتے ہوئے حضرت حسن بصری اپنی شاگردہ سے کہنے لگے کہ میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا کہ حضرت، اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری سے پڑھوائیے گا۔ تو حضرت نے کہا میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز پڑھی بھی نہیں۔ شاگردہ تھی، چپ چاپ گھر واپس چلی گئی۔ روتی ہوئی ماں کو دیکھا تو بیٹے نے پوچھا کیا ہوا ماں؟ اس نے کہا کہ ایک طرف تیری یہ حالت ہے جسے دیکھ کر میں اذیت میں ہوں، اور دوسری طرف حضرت حسن نے بھی انکار کر دیا، کیونکہ ان کے سمجھانے پر بھی میرے بچے، تو نے ان کی باتوں پر کبھی عمل نہیں کیا، اب وہ بھی ہماری بات نہیں سن رہے۔ یہ بات اس بچے نے سنی تو اس نوجوان کے دل پر گہری چوٹ لگی۔ وہ نوجوان درد بھری انداز میں ماں سے کہنے لگا کہ ماں، میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے کہا بیٹا، وہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ کیا ہے وہ عجیب وصیت؟ مگر امی جان، میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا،
میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور اپنی ماں کا نافرمان ہوتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میری پیاری ماں، مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا بیٹا وہ کیوں؟ تو اس نے کہا ماں مجھے اس صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ پیارے دوستو، جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاشقی اور اپنے نافرمانیوں پر نادم ہوتے ہوئے یہ بات کہی تو پروردگار عالم کو اس کی یہ بات اچھی لگی اور روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی کہ ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی اور پوچھا کون؟ تو جواب آیا کہ حسن بصری ہوں۔ کہا حضرت آپ کیسے؟ فرمایا کہ جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور سو گیا تو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تیرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حضرت حسن بصری کھڑا ہے تیرے سامنے۔ اے اللہ تو کتنا رحیم ہے کہ مرنے سے چند لمحے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے پیارے دوستو کہ اللہ کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے دل و دماغ دنیا کی ہمہ وہمی، چمک دمک اور رنگ ریلیوں سے متاثر نہ ہوتے ہوں۔ نفسانی خواہشات اور دنیا کی مختلف لذتیں اور پھر شیطانی خیالات انسان کو گھیرے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے ولی صفت انسان بھی غفلت کا شکار ہو کر گناہ اور قصور کر بیٹھتا ہے۔ لیکن جب وہ ندامت اور شرمندگی اور اللہ کے نزدیک جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے تو اپنے آپ کو مجرم اور خطاوار سمجھتا ہے، اللہ سے معافی اور بخشش مانگتا ہے اور شرمندگی کے لیے توبہ کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ اللہ کی نظر میں اتنا محبوب اور پیارا انسان ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ قرآن مجید میں توبہ و استغفار کرنے والوں کے لیے صرف معافی بخشش ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے خاص عنایت، محبت اور اس کے پیار کی بشارت سنائی گئی ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے وہ سوار انسان جو اس کے گھوڑے کھانا اور پانی کے ساتھ کہیں کھو جائے اور وہ مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے سو جائے، جب آنکھ کھلے تو دیکھے کہ سواری کھڑی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتے رہیں اور آئندہ گناہوں سے بخشش کی کوشش کرتے رہیں۔ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل قدرت کا کرشمہ کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیو ہم آپ کے لیے ہر روز لاتے رہیں۔ اور دوستو، اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ اور مذہب اسلام میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ انہیں بھی اسلام کی باتیں معلوم ہو سکے۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔